میرے پیارے ابا، آپ کو اس فانی جہان سے کوچ کیے اور ہم سے بچھڑے 8 برس گزر گئے، مگر لگتا یوں ہے جیسے کل کا ہی قصہ۔ کل شب یوں ہی فلک پر نظر پڑ گئی تو بہت سے چمکتے دمکتے ستاروں میں سے ایک ستارہ ایسا چشم سے گزرا جس کی چمک دمک جانی پہچانی لگی۔ یوں لگا ابا جیسے آپ کی شفاف روح سے نکلنے والی شعائیں ہیں جو آج بھی مجھے راستہ دکھاتی ہیں۔ جب میں اور بڑے بھائی جان دونوں بچپن اور لڑکپن کی منزلیں پھاند رہے تھے تو میں نے کبھی بھی آپ کو تھکتے ہوئے نہ دیکھا، نہ تو کام کی زیادتی سے اور نہ ہی ہم سے۔ تبھی ادراک ہوا کہ آپ تو ہمت و بہادری کا مینارہ تھے۔ بچپن کی سب سے روشن یاد یہ تھی کہ جب بھی کسی خیر خواہ نے سوال داغا کہ بیٹیا بڑے ہو کر کیا بنو گی، تو میرے قطب نما یعنی کمپس کا اشارہ ہمیشہ آپ کی سمت اشارہ کر دیتا کہ میں بڑے ہو کر ابا بنوں گی، یعنی دلیر، طاقتور، سمجھدار، ہر فن مولا، ہر سوال کا جواب دلیل سے دینے والی، سفید کلف لگا کرتا شلوار سوٹ پہننے والی، جس کی ایک ہتھیلی میں ہوگا فائلوں والا بریف کیس جبکہ دوسرے کی 2 انگشت کے درمیان سٹائل سے دھرا ہوگا سگریٹ، ٹیبل کرسی والی افسرانہ شان سے جاب کرنے والی، اپنے بلبوتے پر اپنے بل خود بھرنے والی، یعنی مجھے ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بلکہ ابا بننا تھا۔ مگر جب آپ کو ابا میرے عزائم پتہ چلے تو گود میں بٹھا کر آسان سے گیان دیا کہ تم سبین آغا ہو، تم ہی رہنا، کسی کو مشعل راہ بنا کر ان سے سیکھنا اپنی جگہ ضروری ہے، مگر اسے نقل کرنے سے اپنی شخصیت کا طلسم کھو جاتا ہے۔ تم اپنا طلسم جمانا، اپنا انفرادی مقام بنانا تاکہ کل کو لوگ یہی کہیں کہ انہیں سبین آغا جیسا بننا ہے۔ ابا آپ فیمنسٹ نہیں تھے، آپ کو تو شاید اس نظریے یا لفظ سے ہی ناواقفیت تھی، مگر آپ ایک محبت سے گندھے ہوئے باپ ضرور تھے۔ اسی لیے جب بھی بدر شاہی سے متاثرہ کسی بھی شخص نے آغا صاحب آپ کی بیٹی ہے نا تبھی تو اتنی ذہین ہے، یا آغا صاحب یہ آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہے، کہہ کر اپنی دانست میں تعریف کا پل باندھنا چاہا تو آپ ایک جھٹکے سے ہی اس پل کو مسمار کر دیتے کہ نہیں، میں سبین آغا کا والد ہوں اور مجھے اسی نسبت پر فخر ہے۔ آپ کہتے تھے کہ معاشرہ عورتوں کے لیے رکاوٹوں سے بھرا ہوا ہے، مگر تم ہمت سے کام کرنا کیونکہ تمہارے جیسی عورتیں ہی اسے تبدیل کریں گی، تم ہی دوسری عورتوں کے لیے روشنی کی مثال اور پیغام بنو گی۔ آپ کی ہتھیلیاں کیسے بھول سکتی ہوں، طلسماتی لمس والی ہتھیلیاں۔ جب بھی دنیا سے بیزار دل کے پھپھولے آپ کے سامنے پھوڑتی تو آپ خاموشی کی دبیز چادر اوڑھے توجہ سے سنتے، میری کتھا کے خاتمے پر خاموشی کا قفل کھول کر میرا سر اپنی ہتھیلیوں میں نرمی سے جکڑ کر کہتے سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ تم اسے ٹھیک کر دو گی۔ ان الفاظ میں ایسا جادو تھا کہ چند لمحے قبل سب کچھ ملیا میٹ لگنے والا جیسے خود بخود ہی سلجھاؤ کی راہ پر گامزن لگتا۔ آپ اب ساتھ تو نہیں، مگر اس طلسم کی روشنی آج بھی میرے قلب کو روشن کیے ہوئے ہے، جو مشکل وقت میں مشعل کی طرح آج بھی راہ دکھاتی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی نظم کا ترجمہ پیش کرتی ہوں جو میں نے کہیں پڑھی تھی۔ خدا نے دیکھا کہ آپ تھک گئے ہیں تو خدا نے اپنے بازو آپ کے گرد لپیٹ دیے تاکہ آپ کو اپنے پاس بلا لے۔ دکھتا تھا کہ آپ ماند پڑ رہے ہیں، ہماری محبت کی طاقت بھی آپ کو سہارا نہ دے پا رہی تھی، آپ کا دل سونے کی طرح دمکتا تھا، اس نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ دیکھا کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہے، جیسے آخری سلام کر رہی ہے، اپنی آخری آرام گاہ کی طرف روانہ۔ ابا میں آپ کو یاد نہیں کرتی کیونکہ یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھول جائیں۔ آپ تو یہاں رہتے ہیں